السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک تو حضرت دیکھا جا رہا تھا کہ غیر مسلم اس چیز کو کہتے چلے آئے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ مسلم مذہب اسلام جو 1400 سال پرانا ہے یا کچھ سال باقی سارے ہندو تھے، یہ تو کہتے ہیں، ابھی تک کہتے چلے آئے ہیں غیر مسلم۔ لیکن ابھی ایک کانگریس کے نیتا غلام نبی آزاد جو کہ مسلم ہیں، بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر کے، انہوں نے اس طرح کی بات کر دی کہ کچھ سالوں پہلے کا اسلام دھرم ہے، پہلے سارے ہندو تھے۔ نعوذ باللہ۔ ارے ہم تو جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، وہ بھی ہندوستان کی سرزمین پر اترے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں حضرت آپ اپنے انداز میں کچھ بیان کریں، اس پر کچھ وضاحت کریں۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، آج کل سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ کافی گردش کر رہا ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب بڑی بہکی باتیں کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کو ان کے وداعی کے موقع پر ایک سلوٹ کیا کر دیا۔ وہ اب کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ اس سلوٹ کو پتہ نہیں اس چکر میں کہاں سے کہاں کیا بولتے نظر آئیں گے۔ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حالات ان کے کہاں سے کہاں تک رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی آدمی ہے، کوئی وہ عالم تو ہے نہیں، اس لیے ان کی بات کو کوئی اس طرح سے کوئی مستند بھی نہیں سمجھا جاتا۔ مگر ہاں، سیاست کریں آپ، سیاست کرنے کو کوئی منع کر رہا، آپ اچھے لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، آپ نے بہت کچھ کیا ہندوستان کے لیے۔ لیکن میں یہی گزارش کروں گا، خاص کر کے اس طرح کے جو نیتا قسم کے لوگ ہیں، وہ نہ کریں ٹپڑی مذہب اسلام کے تعلق سے۔ جب معلومات نہیں ہے تو نہ کریں، اپنی سیاست کیجئے، قوم کی فلاح و بہبودگی کے لیے جو آپ کرتے آئے ہیں وہ کیجئے۔ بہرحال ان کا جو بیان آیا کہ مسلمان صرف سب کے سب غیر مسلم تھے یہاں پر، اسی سے کنورٹ ہوئے، یہ باتیں تو آر ایس ایس والے بولتے ہیں، اس طرح کی باتیں، ان کا اپنا کھلا ایجنڈا یہ ہے۔ اور وہ گھر واپسی کا جو معاملہ کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو گھر واپسی کا لفظ بولتے ہیں، اس سے کیا مراد لیتے ہیں وہ؟ اس سے یہی مراد رہتی ہے ان کی کہ اگر کوئی مسلم اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں ان کی گھر واپسی ہو گئی، تو وہ یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ بولی تو ان کی ہے، آج تم انہی کی بولی بول رہے ہو، کون سی سیاست کے رنگ میں بول رہے ہو، کیا چاہتے ہو، یہ تو آپ جانتے ہوگے، مگر ہماری بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے میں بتلانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا جو ہندوستان سے جو تعلق ہے، ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ ہم ہندوستانی ہیں، اس لیے کہ یہی وہ سرزمین ہے کہ سب سے پہلے ہمارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اسی سرزمین پر تشریف لائے۔ یعنی جس وقت میں یہ غیر منقسم ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان تھا، جس کی سرحدیں ادھر چین اور ادھر ایران تک لگا کرتی تھیں، یہ بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، بہت سے ان کے حصے سب یہ ہندوستان ہی کا حصہ تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے جنت سے ان کو اتارا، تو وہ سرندیپ پہاڑ جو آج سری لنکا کا حصہ، جو پہلے ہندوستان ہی کا حصہ تھا، اس پر اتارے گئے۔ اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ انہوں نے عبادتیں بھی کی، وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ میں ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو ہمارے پڑھے لکھے طبقہ ہے، نوجوان لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پڑھائیاں کرتے ہیں، تو ان کو سائنس وغیرہ میں اس طرح سے پڑھایا جاتا کہ انسان بندر سے پیدا، اور ایک بندر کی صورت کے وہ ترقی کرتے 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 اس انداز میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ دکھائی جاتا۔ یہ ہوگا کوئی بندر سے، الحمدللہ ہم انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہیں، یہ ہم اپنے عقیدے میں رکھیں اس بات کو۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کا نام اگر کہیں بلند ہوا تو وہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہماری سرزمین ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے۔ اور دوسرے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اب نسل انسانی بعد میں اب پروان چڑھے گی، انہی کی پشت انور ہیں ابھی سبھی موجود۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور میں تمام انبیاء اور مرسلین اعظام کی روحیں بھی ہیں، تو اگر ان کی روحیں بھی سب سے پہلے تشریف لے کر کے آئی ہیں تو وہ سرزمین ہندوستان میں لائی ہیں گی۔ دوسری بات، یہاں پر آنے کے بعد وہ شرمندگی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کبھی نہیں دیکھا 300 سال تک، اور اس کے بعد جب ان کی وہ خطا اجتہادی تھی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اس کے شکرانے میں انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی، اپنے
اپنی شریعت میں جو نماز کا طریقہ تھا تو سب سے پہلے اس کے مطابق جو نماز پڑھی گئی تو وہ بھی ہندوستان ہی کی سرزمین پر پڑھی گئی۔ اسی طریقے سے انہوں نے جب دعائیں کی تھیں تو آقا کے وسیلے سے کی، تو آقا کا نام اگر سب سے پہلے کسی سرزمین پر بلند ہوا ہے تو وہ بھی ہندوستان ہی کی سرزمین پر ہوا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارہا اس بات کو بیان فرمایا کرتے تھے، عود ہندی یعنی ہندوستان کی جو عود جو خوشبو ہے تو بڑی مشہور رہی ہے اہل عرب کے درمیان بھی، تو انہوں نے تو اس کو بار بار یاد کیا ہے۔ اور آپ کو میں بڑی لطیف بات بتلاتا چلوں، بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا۔ ہندوستان کے اندر طرح طرح کی خوشبوئیں پائی جاتی ہیں، عرب کے اندر نہیں پائی جاتی وہ، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو جنتی درختوں کو جنتی درختوں کے جو پتے تھے تو بطور لباس انہوں نے ان کو پہنا تھا، تو بعد میں وہی پتے ان کے جسم سے اڑ کر جن درختوں پر پہنچ گئے وہ خوشبودار ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس لیے سب سے زیادہ خوشبوئیں، جڑی بوٹیاں جن میں کہ ہزارہا بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہ سب اسی ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوتی ہیں، اور لانے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور یہاں سے ہی انہوں نے پیدل مکہ مکرمہ جا کر کے 40 حج اور 1000 عمرے کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو جلوہ گر کرنے سے پہلے دنیا میں خانہ کعبہ کی تعمیر 200 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی، اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کا انہوں نے حج کیا، خانہ کعبہ کا دیدار کیا، تو یہاں سے ہی پیدل چل کر کے وہ گئے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ اسلام تو صاحب 1400 سال پرانا نہیں ہے، مذہب اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور سب سے پہلے اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ہندوستان کے اندر رکھی گئی ہے۔ اس لیے نہ ہم 1400 سال پرانے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مغلیہ حکومتوں کے ذریعے سے یا محمد بن قاسم کے ذریعے سے ان کی ہم اولادیں ہیں، وہ آئے، انہوں نے اپنے آ کر کے سیاستیں کی، اپنی حکومتیں کی، لیکن ہمارا مذہب اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہا ہے، اس لیے ہم کوئی 1400 سال پرانے نہیں ہیں۔ ہاں، بعد میں جب پھر لوگ گمراہ ہوئے تو پھر وہ دوسرے دھرموں کو اختیار کرتے چلے گئے، کفر و شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے، تو یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے اسلام ہے، مسلمان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تبع تابعین ان کے قافلے ہندوستان میں آتے رہتے تھے، اس لیے مذہب اسلام بھی یہاں پر آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ان سے بھی پہلے یہاں پر آئے تھے، اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا اس ہندوستان سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا جو اس کا رشتہ ہے تو یہ ان کا اپنا وطن ہے، اپنا ان کا مسکن ہے، اس لیے ہمارا بھی اس سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، اور علامہ اقبال نے شاید انہی باتوں کو رکھا تھا اپنی نگاہوں کے سامنے، تو انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اس لیے الحمدللہ آج یہ ہم ہی نہیں گاتے بلکہ دوسرے ملکوں والے بھی اس ترانے کو گاتے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک سے ہر طرح کی وباؤں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور ہر طرح کے فتن فساد سے محفوظ و معمون فرمائے، سب کے ایمانوں کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ